یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس کا دل آسمانوں سے بھی اونچا اور قدم زمین پر بہت ہی کم پڑتے تھے۔ اس کا نام تھا شیخ چلی۔ شیخ چلی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں زندگی سادہ تھی، لوگ سیدھے تھے اور خواب بھی عموماً چھوٹے ہوتے تھے۔ مگر شیخ چلی ان سب سے مختلف تھا۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا تو خود کو کبھی بادشاہ، کبھی شہزادہ، کبھی دنیا کا سب سے امیر آدمی سمجھتا۔ اس کا ایک دوست تھا گاموہ میراسی۔ گاموہ میراسی نہایت عقلمند، حاضر جواب اور حقیقت پسند انسان تھا۔ وہ شیخ چلی کی ہر بات پر ہنستا بھی تھا اور اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتا تھا، مگر شیخ چلی کی دنیا کچھ اور ہی تھی۔ ایک دن شیخ چلی گاؤں کے ایک درخت کے نیچے لیٹا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ گاموہ وہاں سے گزرا تو بولا، "وہ شیخ، کیا بات ہے؟ آج تو بڑا خوش لگ رہا ہے۔" شیخ چلی نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے کہا، "گاموہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں بادشاہ بننے والا ہوں۔" گاموہ زور سے ہنسا، "وہ پہلے اپنی جوتی تو ڈھونڈ لے، پھر بادشاہی کرنا۔" شیخ چلی اٹھ کر بیٹھ گیا اور بڑے اعتماد سے بولا، "تم دیکھنا، میں ایک دن محل میں رہوں گا، نوکر میرے آگے پیچھے گھومیں گے اور میں ہاتھی پر بیٹھ کر شہر میں داخل ہوں گا۔" گاموہ نے سر پکڑ لیا، "او بھائی، یہ سب خواب ہیں۔" شیخ چلی نے جواب دیا، "ہر بڑی چیز پہلے خواب ہی ہوتی ہے۔" یہ کہہ کر وہ پھر سے اپنی خیالی دنیا میں کھو گیا۔ اگلے دن شیخ چلی ایک عجیب سا منصوبہ لے کر آیا۔ وہ ایک مٹی کا برتن لے آیا اور اس میں دودھ بھر کر رکھ دیا۔ گاموہ نے پوچھا، "یہ کیا کر رہا ہے؟" شیخ چلی نے مسکرا کر کہا، "یہ دیکھ، یہ دودھ ہے، میں اسے بیچوں گا، پھر اس کے پیسے سے مرغیاں خریدوں گا۔ مرغیاں انڈے دیں گی، انڈوں سے اور مرغیاں نکلیں گی، پھر میں انہیں بیچ کر بکریاں لوں گا، پھر گائیں، پھر کھیت، پھر میں امیر ہو جاؤں گا۔" گاموہ ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا، "وہ پہلے یہ دودھ تو بچا لے۔" مگر شیخ چلی اپنی کہانی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ بولا، "پھر ایک دن بادشاہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈے گا، اور جب اسے میرے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ خود میرے پاس آئے گا۔" گاموہ نے طنزیہ انداز میں کہا، "اور شہزادی تمہیں دیکھ کر فوراً ہاں کر دے گی۔" شیخ چلی نے فخر سے کہا، "بالکل، اور پھر میری شادی دھوم دھام سے ہوگی۔" یہ کہتے ہوئے وہ خوشی سے اچھل پڑا، اور اسی اچھلنے میں اس کے ہاتھ سے دودھ کا برتن گر گیا۔ دودھ زمین پر پھیل گیا۔ گاموہ نے قہقہا لگایا، "او بادشاہ سلامت! آپ کی سلطنت ابھی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔" شیخ چلی نے افسوس سے زمین کی طرف دیکھا، مگر کچھ ہی لمحوں بعد پھر مسکرا دیا۔ "کوئی بات نہیں، اگلا پلان بناتے ہیں۔" گاموہ نے سر ہلایا، "یہ بندہ سدھرنے والا نہیں۔" چند دن بعد شیخ چلی کو کسی نے بتایا کہ جنگل میں ایک جادوئی چراغ ہے جو جس کے پاس ہو اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ شیخ چلی کے کان کھڑے ہو گئے، "بس یہی تو چاہیے مجھے۔" وہ فوراً جنگل کی طرف نکل پڑا۔ گاموہ بھی اس کے پیچھے گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شیخ چلی اکیلا گیا تو کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور کھڑی کرے گا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی شیخ چلی نے کہا، "گاموہ، آج کے بعد ہماری قسمت بدلنے والی ہے۔" گاموہ نے جواب دیا، "ہاں، اگر شیر نے ہمیں نہ کھایا تو۔" شیخ چلی نے اسے نظر انداز کیا اور چراغ ڈھونڈنے لگا۔ گھنٹوں تلاش کے بعد اسے ایک پرانا سا چراغ نظر آیا۔ وہ خوشی سے چیخ اٹھا، "مل گیا! مل گیا!" اس نے چراغ کو رگڑا، مگر کچھ نہیں ہوا۔ اس نے دوبارہ زور سے رگڑا، پھر بھی کچھ نہیں۔ گاموہ نے ہنستے ہوئے کہا، "وہ یہ کوئی جادوئی چراغ نہیں، کسی فقیر کا پرانا برتن ہے۔" شیخ چلی نے مایوسی سے چراغ پھینک دیا، "میری قسمت ہی خراب ہے۔" گاموہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا، "قسمت نہیں، عقل تھوڑی کم ہے۔" شیخ چلی نے اسے گھورا، مگر پھر دونوں ہنسنے لگے۔ کچھ عرصے بعد شیخ چلی نے ایک نیا خیال سوچا۔ اس نے ایک ریشمی ڈوری خریدی اور گاموہ کو دکھاتے ہوئے بولا، "یہ دیکھ، یہ خاص ڈوری ہے۔" گاموہ نے حیرت سے پوچھا، "اس میں کیا خاص بات ہے؟" شیخ چلی نے رازدارانہ انداز میں کہا، "یہ قسمت بدلنے والی ڈوری ہے۔" گاموہ نے قہقہا لگایا، "یہ بھی کسی نے تمہیں بیچ دی؟" شیخ چلی نے فخر سے کہا، "ہاں، اس نے کہا ہے کہ اگر میں اسے اپنے ساتھ رکھوں تو میری تقدیر بدل جائے گی۔ گاموہ نے کہا، اور اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ پیسے واپس نہیں ہوں گے۔
शेख चली ने संजीदगी से सर हिलाया। हाँ, ये भी कहा था। गामोहे ने माथा पेट लिया। मगर शेख चली इस डोरी को लेकर हर जगह जाने लगा। इसे यकीन था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक दिन वो बाजार जा रहा था कि रास्ते में ठोकर खाकर गिर गया। गामोहे ने इसे उठाया और कहा, डोरी कहाँ गई? शेख चली ने घबरा कर देखा। डोरी गुम हो चुकी थी। वो परेशान हो गया, अब क्या होगा? मेरी किस्मत तो इसी से बदलनी थी। गामोहे ने हंसते हुए कहा, अगर किस्मत डोरी से बदलती तो सब लोग अमीर होते। ये बात शेख चली के दिल में कहीं बैठ गई। इस रात वो काफी देर तक सोचता रहा। पहली बार उसने अपने ख्वाबों के बजाय अपनी हकीकत को देखा। अगले दिन वो गामोहे के पास आया और बोला, गामोहे, क्या वाकई मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता? गामोहे ने संजीदगी से जवाब दिया, नहीं शेख, ख्वाब देखना गलत नहीं, मगर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है। शेख चली ने सर झुका लिया। ये इसकी जिंदगी का पहला लम्हा था जब इसने सच को माना। इसने काम शुरू करने का फैसला किया। पहले दिन वो खेत में गया। थोड़ी देर काम किया, फिर थक गया। ये तो बहुत मुश्किल है। गामोहे ने कहा, आसान कुछ भी नहीं होता। शेख चली ने हिम्मत की और दोबारा काम शुरू किया। दिन गुजरते गए। आहिस्ता आहिस्ता शेख चली बदलने लगा। अब वो सिर्फ ख्वाब नहीं देखता था, बल्कि उनके लिए मेहनत भी करता था। वो अब भी कभी कभी हाथी पर बैठने का ख्वाब देखता था, मगर अब वो जानता था कि इसके लिए इसे जमीन पर कदम मजबूत रखने होंगे। कई महीनों की मेहनत के बाद उसकी हालत बेहतर होने लगी। एक दिन वो और गामोहे एक दरख्त के नीचे बैठे थे। गामोहे ने मुस्करा कर कहा, ओए शेख, अब क्या ख्वाब है? शेख चली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अब ख्वाब भी है और मेहनत भी। गामोहे ने सर हिलाया, बस अब तुम सही रास्ते पर हो। शेख चली ने आसमान की तरफ देखा। अब भी इसकी आंखों में ख्वाब थे, मगर उसके हाथों में मेहनत का पसीना भी था। और यही इसकी असल कामयाबी थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, बल्कि जरूरी है। मगर अगर उन ख्वाबों के साथ मेहनत ना हो तो वो सिर्फ ख्याली पुलाव बनकर रह जाते हैं। जिंदगी में कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो ख्वाब भी देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जिदोजहद भी करते हैं। शेख चली ने आखिरकार ये सच सीख लिया था, और शायद हम भी इससे कुछ सीख सकें।